السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شفیق عباسی اور میں ہوں شیاسین۔ بڑھتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ جہلم میں بگولے کی تباہی کے بعد کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ اور لڑکے ویڈیو بنا رہے سنو چترال میں 2 دن مسلسل بارش کے بعد گزشتہ رات سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ لواری سرنگ کے شاہراہ پر 2 فٹ برف پڑ چکی ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، لوگ گھروں میں محصور، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے گل حماد فاروقی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، جو چترال میں حال برف باری کے بارے میں تفصیل سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، 2 دن مسلسل بارش برسنے کے بعد چترال میں صبح کے ٹائم برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت لواری ٹاپ پہ تقریباً 2 فٹ تک برف پڑ چکی ہے اور لواری ٹاپ کا راستہ حد چاہے کہ ہر قسم ٹریفک کے لیے بند ہو جائے، جس کی وجہ سے چترال کا ملک کی دیگر حصوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ وادی کیلاش کے بمبریت، بیری، رمبور وہاں بھی کافی برف پڑ چکی ہے اور وہاں کے راستے بھی ٹریفک کے لیے بند ہونے والے ہیں۔ مڈگلش میں بھی کافی برف پڑ چکی ہے۔ چترال کی طول و عرض میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے، چونکہ مارچ کے مہینے میں کافی عرصے کے بعد یہ برف پڑ چکی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے جو چترال جیسے ٹھنڈے علاقے ہیں، یہ بھی بری طرح ان کی منفی اثرات سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو برف نومبر، دسمبر، جنوری میں پڑتی ہے تو وہ کافی عرصہ تک وہ نہیں جمتا، وہ نہیں پگھلتا، وہ جمع رہتا ہے، اور گرمی کے موسم میں وہ برف جو ہے وہ نیچے علاقے کے لیے پانی کا باعث بنتے ہیں اور لوگ اس سے اپنے زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ چونکہ چترال میں سردی زیادہ پڑتی ہے تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ خود کو گرم رکھنے کے لیے یا سردی سے بچانے کے لیے یا کھانا پکانے کے لیے جنگلی کے لیے لکڑی کاٹ کر جلاتے ہیں، جس سے جنگلات پہ بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہاں کی منفی اثرات سے کافی نقصان بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جب جنگل کی لکڑی کاٹے جاتے ہیں تو جنگل ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے قدرتی آفات سے بھی کافی جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہاں پہ 107 میگا واٹ بجلی گھر بن چکا ہے، مگر چترال کے لوگوں کو جو بجلی دی جاتی ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہے، تو یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر گولین کی 107 میگا واٹ بجلی گھر سے لوگوں کو سستے نرخ پر بجلی دی جائے تو لوگ کھانا پکانے اور خود کو گرم رکھنے کے لیے بجلی کے ہیٹر استعمال کریں گے، تو اس سے بھی جنگلات پہ بوجھ کم ہوگا۔ یا ماضی میں جو نواز حکومت تھا، پہلی حکومت میں یہاں پہ بجلی کا جگر بننے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گیس پلانٹ بھی لایا گیا تھا، مگر تبدیلی سرکار نے اس منصوبے کو کینسل کر دیا اور وہ گیس پلانٹ جو ہے وہ گلگت منتقل کیا۔ تو اب دوبارہ جو ہے مرکز میں کوalition حکومت آ چکی ہے، تو یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ چترال میں جو 3 جگہ کروڑوں روپے سے زمین خریدی گئی تھی وہ گیس پلانٹ کو دوبارہ لایا جائے، تاکہ لوگ کھانا پکانے اور خود کو گرم رکھنے کے لیے بجلی یا گیس کے ہیٹر استعمال کریں، جس سے جنگلات پہ بوجھ کم ہوگا، اور جو جنگلات پہ جب بوجھ پڑتا ہے تو اس سے قدرتی آفات کے نتیجے میں کافی بڑے نقصان کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ جب برفباری ہو جاتی ہے زیادہ تو وادی مڈگلش میں لوگ اسی برف پہ سنو سکینگ کا جو ہے وہ کھیلتے ہیں، جس میں مقامی کھلاڑیوں کے علاوہ بیرونی جو باہر سے آئے ہوئے کھلاڑی ہیں وہ بھی حصہ لیتے ہیں۔ وادی کیلاش کی جو بمبریت، رمبور گاؤں ہیں وہاں بھی شیخان ندی میں لوگ برفانی ہاکی کھیلتے ہیں اور یہ بہت بڑا میدان ہوتے ہیں، اور اس کھیل میں جو ٹیم جیت جاتے ہیں تو جیتنے والی ٹیم کے کپتان کو 3 دن کے لیے یا 1 دن کے لیے بادشاہ بناتے ہیں، اور وادی کے لوگ جو ہیں بادشاہ سلامت کے ہر حکم ماننے پابند ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ کہ چترال کے تمام علاقوں سنگور، بروز، دروش، شامیران دی اور گرب چشمہ وغیرہ میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ سڑکیں سنسان ہیں، بازاروں میں رش نہ ہونے کے برابر ہے، لوگ گھروں میں محصور ہیں، مگر زمیندار لوگ اس لیے خوش ہیں کہ جو بارانی زمینیں ہیں، للمی زمینیں، وہ اس سے اپنی زمینوں کو سیراب کریں گے اور کیا فصل جو ہے کاشت کرتے ہیں۔ تو بچے لوگ بھی خوش ہیں، کیونکہ بچے لوگ جو ہیں خاص کر اس برف میں چھوٹے چھوٹے گولے بنا کر ایک دوسرے پہ پھینکتے کھیلتے ہیں، اور
जो बड़े लोग हैं वो इस बर्फ़ को बाइस रहमत समझते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद जो है तवील खुशहाली रही यहाँ चतराल में। 4-5 महीने बारिश नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई, तो फरवरी के आखिर में बर्फबारी हुई थी और अभी मार्च में बर्फबारी हो रही है। तो लोग उम्मीद करते हैं कि ये बर्फ़ जो है चतराल में जो ज़मीनी जो बरानी ललमी ज़मीन थी, जो बरानी ज़मीन थी जहाँ पे पानी की कमी थी, तो इससे उसकी कमी पूरी हो जाएगी। जी मानसर इब्राहिम सिटी रिपोर्टर उर्स मुबारक पीर सैयद कासिम अली शाह अरेजी अल खवारज़मी रहमतुल्लाह अलैह 3 मार्च 2024 बरोज़ इतवार आस्तान आलिया कालवती बांडी नस तनवाई एबटाबाद में इनेकाद पजीर होगा, जो कि ज़ेर सरपरस्ती पीर सैयद मुहर्रम शाह अरेजी अल खवारज़मी, इस्लामाबाद पीर सैयद नाज हुसैन अरेजी खवारज़मी सरकार खरार मीरा सैयद मुनीर हुसैन अरेजी होगा, जबकि पीर सैयद अल्ताफ़ हुसैन अरेजी अलमदनी सजादा नशीन आस्तान आलिया दबगड़ा कमर अली अरेजी सरकार हाल मुकीम रीढ़ सैयद बस्ती की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें खसूसी खिताब खतीब हज़ारा औलाद पीर बाबा अली रहमा के ख़ानदान के चश्म चिराग अलामा पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह तरमजी मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान फरमाएंगे। खतीब सैयद गुलाम नबी शाह जामे मस्जिद कालू बांडी और कारी सैयद बिलाल खतीब जामे मस्जिद नथिया गली भी खिताब फरमाएंगे। इस मौके पर मेहमान खसूसी जुमला औलाद बाबा जी सरकार रुस्तम अली अरेजी अल खवारज़मी कर्नवल शिरकत फरमाएंगे। हर खास आम को शिरकत की दावत दी जाती है। पीर सैयद अल्ताफ़ हुसैन अरेजी अलमदनी के चश्म चिराग सैयद अरसलान अरेजी सैयद हैदर अली शाह सैयद नवीद शाह हदिया नात पेश करेंगे। सैयद तसव्वुर शाह प्रोग्राम के इख्तिताम पर दुआ फरमाएंगे। किबला पीर सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह रेड सैयद अब्बास बस्ती से होंगे। विहाड़ी से हमारे रिपोर्टर हकीम मोहम्मद शमुन नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जिला विहाड़ी के सदर मियां इमरान दौलताना ने कहा कि नौजवान नस्ल को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए खेल के मैदानों को आबाद करना होगा। इन ख्यालात के इज़हार इन्होंने विहाड़ी शहर के मुख्तलिफ खेल के मैदानों के विजिट के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन शेख असरार अहमद, डीओ कॉलेज सैयद गुलाम मोहम्मद शाह बुखारी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलिक मुश्ताक रेहान, मियाँ उमर फारूक, हकीम मियाँ अली असद, ज़िले कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून विहाड़ी अब्दुल सत्तार भट्टी भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं हकीम शमुन नज़ीर से। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून जिला विहाड़ी के सदर मियां इमरान दुल्ताना ने कहा है कि नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए खेल के मैदानों को आबाद करना होगा। इन ख्याल का इजहार उन्होंने विहाड़ी शहर के मुख्तलिफ खेल के मैदानों के विजिट के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन शेख असरार अहमद, डीओ कॉलेज सैयद गुलाम मोहम्मद शाह बुखारी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलिक मुश्ताक रेहान, आसिफ शरीफ जोया, रॉ अफ्तार, प्रोफेसर आलमजेब, प्रोफेसर अकबर साकी, प्रोफेसर सईद, प्रोफेसर मुश्ताक, सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद जवेद, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद आसम, मलक ज़फ़र लंगड़याल, ज़फ़र इकबाल भट्ट, मियाँ उमर फ़रूक, हकीम मियाँ अली असद, ज़िले कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून विहाड़ी अब्दुल सत्तार भट्टी भी मौजूद थे। इमरान दुल्ताना ने सबसे पहले विहाड़ी स्टेडियम का विज़िट किया। बाद अज़ा गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का दौरा किया। मियाँ इमरान दुल्ताना ने इस मौके पर BS के तलबा तालबात को लेक्चर भी दिया। मियाँ इमरान दुल्ताना ने कच्ची मंडी ग्राउंड, स्टेडियम चक नंबर 45 WB, हाकी ग्राउंड नज़द अमाम बारगाह, म्यूनसिपल लाइब्रेरी के फुटबॉल हाकी ग्राउंड्स का विज़िट किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि विहाड़ी के नौजवान हमारा सरमाया है, उन्हें नसाबी के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियों की सहूलियत फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की सहूलियत की फराहमी के लिए इनकलाबी इक़दामात ला रही है। हमने नौजवानों को अमनी मैदान में लाना है। शहर के तमाम ग्राउंड्स में यकसा सहूलियत फराहम की जाएंगी। जी झंग हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जेकम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान तिजारत और सनत की तरफ से रवां साल थैलेसीमिया सेंटर के क़याम और शादी से कबल थैलेसीमिया टेस्ट का कानून पास कराने के अज़्म का इजहार कर दिया। थैलेसीमिया मरीजों की मुश्किलात को कम करने और इन्हें रिलीफ देने के सिलसिले में ऐवान तिजारत और सनत मुल्तान की जानिब से थैलेसीमिया मरीजों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर ऐवान मियाँ राशिद इकबाल, नदीम अहमद शेख और मियाँ फजल इलाही शेख ने रवां साल मुल्तान में थैलेसीमिया सेंटर के क़याम और सूबाई असम्बली से शादी से पहले थैलेसीमिया
ٹیسٹ لازمی قرار دینے کا قانون پاس کرانے کے عزم اور تھیلیسیمیا کے خاتمے کے لیے اسکول، کالجز اور یونیورسٹی سطح پر اس کے خلاف آگاہی دے رہے ہیں۔ ہدیہ فاؤنڈیشن کے صدر حافظ عمیر سعید، ریجنل بلڈ سینٹر انچارج ڈاکٹر عمران، تھیلیسیمیا فائٹرز عثمان مریم مناہل افتخار، محمد نبیل خان پبلک ریلیشن آفیسر سوشل ویلفیئر، اورنگزیب عالمگیر سیکریٹری جنرل ایوان محمد شفیق نے بھی اظہار خیال کر تھیلیسیمیا مریضوں کی سپورٹ اور امداد کرنے پر ایوان تجارت و صنعت ملتان کا شکریہ ادا کیا، جبکہ سوشل ویلفیئر آفیسر سمیرہ ستار نے سوشل ویلفیئر کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی دہانی کروائی۔ ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی کالم نگار میاں میر احمد مستانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ہائی وے پیٹرول کی ماہ فروری 2024 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق گزشتہ ماہ صوبہ بھر میں پی ایچ پی نے شہرات پر بذریعہ ای پولیس پوسٹ ایپ 1.40 ملین افراد کو چیک کیا اور 405 اشتہاری ملزمان عدالتی مفروران کو گرفتار کیا، جن میں کیٹیگری اے کے 13 جبکہ کیٹیگری بی کے 381 اشتہاری ملزمان شامل ہیں۔ پی ایچ پی نے پنجاب بھر میں 1.70 ملین گاڑیوں کو بھی چیک کیا۔ دوران چیکنگ 292 چوری شدہ گاڑیاں برآمد کی، جن میں 27 گاڑیاں، 252 موٹر سائیکل اور 13 دیگر گاڑیاں شامل ہیں۔ ماہ فروری میں پی ایچ پی نے شہرات پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 2,12,805 ای چالان کیے۔ گیس سلنڈر کے استعمال پر پنجاب بھر میں 590 گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ پنجاب بھر میں شہرات کی حفاظت کے پیش نظر منظور شدہ ایکسل لوڈ کی خلاف ورزی پر 92,413 اوور لوڈڈ گاڑیوں کے چلان اور قانونی کارروائی کی گئی۔ شہریوں کی سہولت کے پیش نظر 8,623 ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ دوران سفر مشکلات کے شکار 7,028 مسافروں کو مختلف نوعیت کی مدد اور رہنمائی فراہم کی۔ 40 گمشدہ بچوں کو ان کے والدین سے ملوایا گیا۔ مختلف حادثات میں مضروب ہونے والے 154 افراد کی ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ 329 عارضی اور مستقل تجاوزات کو ختم کر کے ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنایا گیا۔ ماہ فروری میں پی ایچ پی نے ناجائز اسلحے کے استعمال پر 78 مقدمات درج کروا کر 4 کلاشنکوف، 9 رائفلز اور 65 پسٹلز برآمد کیے۔ منشیات فروشوں سے 2300 لیٹر شراب، 23,635 گرام چرس اور 9,120 گرام افیم برآمد کر کے قانونی کارروائی کی گئی۔ منڈی بہاؤدین جسٹس لاہور ہائی کورٹ اسجد جاوید گھرال کا ڈسٹرکٹ کورٹس منڈی بہاؤدین کا دورے کے دوران انہوں نے ڈسٹرکٹ کورٹس نئی تعمیر ہونے والی مسجد کا افتتاح کیا۔ ڈسٹرکٹ بار کے نومنتخب عہدیداران سے حلف لیا اور شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا گیا۔ جسٹس اسجد جاوید گھرال کا بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب، ڈسٹرکٹ جیل کا معائنہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد ظہیر خان کے مطابق منڈی بہاؤدین جسٹس لاہور ہائی کورٹ اسجد جاوید گھرال نے ڈسٹرکٹ کورٹس منڈی بہاؤدین کا دورہ کر کے 1,46 لاکھ روپے سے نئی تعمیر ہونے والی مسجد کا افتتاح کیا۔ فاضل جسٹس نے ڈسٹرکٹ بار کے نومنتخب عہدیداران سے حلف لیا، شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ جسٹس اسجد جاوید گھرال کا بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وکالت ایک معزز پیشہ ہے جس نے ہمیشہ ملکی جڑوں اور جمہوریت کو مضبوط کیا ہے۔ وقت کی پابندی، محنت اور دیانت کی خوبیوں کے حامل وکلا جلد اپنا مقام بنا لیتے ہیں۔ کبھی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ نئے وکلا کو اپنے سینئرز وکلا کا احترام کرنا چاہیے۔ نوجوان وکلا کو چاہیے کہ وہ اپنے سینئر وکلا کی صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ان کو سمجھیں۔ انہوں نے جج صاحبان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وکلا کی عزت ان کی بنیادی حق ہے، لیکن وکلا کو بھی چاہیے کہ وہ ججز اور کورٹ روم کا احترام کریں اور ہمیشہ ججز کے فیصلوں کو منوان قبول کریں۔ صدر بار نے جسٹس اسجد جاوید گھرال کو بار کے مسائل کے متعلق چند گزارشات بھی پیش کی، جس کو فاضل جسٹس نے چیف جسٹس سے جلد منظور کروانے کی دہانی کروائی۔ بعد ازاں فاضل جسٹس نے ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤدین کا بھی معائنہ کیا اور سپرنٹینڈنٹ جیل راجہ جہانگیر خان کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اکاڑا سے شہزاد علی کی رپورٹ۔ RUG ضلع اکاڑا، DUG اور سٹی پریس کلب اکاڑا کے نومنتخب عہدیداران کی تقریب حلبرداری ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ذیشان حنیف، MPA میاں محمد منیر، مرکزی رہنما RUG سید طاہر احمد شاہ، سپرنٹینڈنٹ جیل نور حسن بھگیرہ، مختلف سیاسی سماجی شخصیات سمیت سرکاری محکمہ جات کے افسران اور ضلع بھر کے صحافیوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تفصیلات کے مطابق ریجنل یونین آف جرنلسٹ ضلع اکاڑا، ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ اکاڑا اور اکاڑا سٹی پریس کلب اکاڑا رجسٹرڈ کے نومنتخب عہدیداران 2024 کی تقریب حلبرداری سٹی پریس کلب اکاڑا میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر اکاڑا ڈاکٹر ذیشان حنیف، نومنتخب رکن صوبائی اسمبلی ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد منیر، سینئر سپرنٹینڈنٹ جیل نور حسن بھگیرہ، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر
चौधरी मोहम्मद शफीक, मरकजी सीनियर नायब सदर रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान सैयद ताहिर अहमद शाह, सेक्रेटरी इतलात शहजाद हुसैन नकवी, साबिक रुकन सूबाई असम्बली चौधरी मुनीबुल हक, रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी फयाज जफर, असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा जट, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन CS सलमान शाह, SE वाबडा जमशेद जमान, SDO मियां तारिक बशीर, DSP हेडक्वार्टर मेहर मोहम्मद यूसुफ, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल सरफराज खान, सेक्रेटरी इतलात वेस्ट पंजाब इरफान नवीद दुगोरी, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मोहम्मद अशफाक चौधरी समेत सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात और जिला भर की सहाफ़ियों की बड़ी में शिरकत की। तकरीब में नौमंतखब हुक्मरान से रुकन सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद मुनीर, मरकजी सीनियर नायब सदर सैयद ताहिर अहमद शाह और सुप्रिटेंडेंट जेल नूर हसन बघेला ने हल्फ लिया। You're watching GSTV UK. Keep watching.